رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، کنتم خیر امہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ لائق عزت جملہ معزز سادات گرامی قدر، معزز علماء کرام، معزز بانیان پروگرام، بالخصوص محترم مرزا عبدالغفور محمود صاحب، حافظ مسعود الحسن سلطانی صاحب، مرزا سجاد محمود طاہر صاحب، قابل عزت علامہ حافظ محمد سعید سلطانی صاحب، خطیب و امام مسجد حاضرہ، محترم محمد رضوان جانی صاحب اور محترم محمد خاور رضوی صاحب، محمد متین محمود صاحب، مرزا تنزیل الرحمان صاحب، مرزا محمد حسن صاحب اور مرزا عبد المنان صاحب، اور جملہ گدی گوڑا سایہ لنگیر کے معززین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، لائق عزت محترم راجہ عبد الوحید صاحب، سابق ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع گجرات، اور جملہ حاضرین، توفیق الہی سے آپ کے اس گاؤں میں خوبصورت پروگرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصیب ہوا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ وقت خاصا ہو گیا ہے اور آپ کو دیکھ کے واضح طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں سارے۔ اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے ویسے پروگرام کے لوگ تھک جائیں، اور تھکا ہوا مجمع جو ہے وہ کیا سنے گا۔ تو ہمت کریں، تھوڑا سا کوئی آدھا پونا گھنٹہ قرآن پاک کا پیغام سن لیں۔ کیا خیال ہے، کوئی ہمت کریں گے؟ ریلیکس ہو کے بیٹھیں، کو قریب ہو جائیں، مجمع کی شکل بنائیں، سارے احباب مسکرا کے بیٹھیں، پتہ چلے کہ آپ تھکاوٹ سے باہر نکل رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کا نمبر ہے 110۔ یہاں سے ایک دو باتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی مناسبت سے آپ کو سنانی ہے۔ تو میں اب باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ دیکھیں،
ہمارے معاشرے میں ہر ایک بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری معاشرے کے اندر عزت بنے، معاشرے میں شہرت پاؤں، میرا ایک مقام ہو، میرا ایک نام ہو۔ یہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے۔ پھر لوگ اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں اس حصول کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ عزت ہو، مقام بنے، نام بنے، شہرت ملے۔ پھر کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ شہرت، عزت، اعزاز یہ دولت سے ملتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ یہ ساری چیزیں دولت سے اور پیسے سے ملتی ہیں۔ وہ پھر اپنی ساری زندگی دولت اکٹھی کرنے میں صرف کرتے ہیں تاکہ دولت کی وجہ سے عزت ملے۔ لیکن ہم آئے روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں، ہلکا سا معاشی دھچکا لگتا ہے اور جو عزت دولت سے ملی ہوئی ہوتی ہے اس کا محل دھڑام نیچے گر پڑتا ہے۔ وہ پیسہ دولت ختم ہوتے ہی عزت بالکل خاک میں مل جاتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ بھی صفر ہی نکلا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے یا سوچ ہے یا نظریہ ہے کہ عزت ملتی ہے برادری سے، برادری بڑی ہونی چاہیے۔ وہ پھر ساری زندگی اس بت کی پوجا کرتے ہیں، برادری کے بت کی۔ نتیجہ اس کا بھی صفر ہی نکلتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے یہ برادریاں بزرگ یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے، سوچ ہے کہ عزت ملتی ہے ایک بہت بڑے منصب سے۔ منصب بڑا ہونا چاہیے، نوکری کا سکیل بڑا ہونا چاہیے۔ میں صرف اشارتاً آپ کو بات بتاؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک بہت بڑے منصب سے پچھلے دنوں میں پاکستان میں ایک موصوف ریٹائرڈ ہوئے۔ بعد ازاں وہ کسی دکان میں کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے، تو کسی ایک بچے نے ان کی جو عزت افزائی کی، نام لے کے آپ سارے جانتے ہیں۔ اس سے یہ بات سفید دن کی روشنی کی طرح ہمارے سامنے آ گئی کہ منصب سے بھی عزت کوئی نہیں ملتی۔ جو لوگ اس منصب کی وجہ سے سیلوٹ کرتے تھے، سلام کرتے تھے، منصب جو ہی جاتا ہے کوئی سلام ہی نہیں لیتا، کوئی سیدھا نام بھی نہیں بلاتا۔ یہ ویسے دو تین چیزیں آپ کو بتائی ہیں، سمجھائی ہیں، جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عزت نہ پیسے سے ملتی ہے، نہ برادری سے ملتی ہے، اور نہ ہی منصب سے ملتی ہے۔ ان چیزوں سے جو بھی عزت ملے گی ایک وقت آئے گا اس عزت کے سورج کو غروب ہونا پڑے گا، اس عزت کے سورج کو زوال آ جاتا ہے، اس عزت کے سورج کو کبھی نہ کبھی گرین لگ جاتا ہے۔ آئیں آج کی اس نشست میں قرآن پاک میں نے کھولا ہوا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ اے کتاب تو ترجمان ہے وہاں کی، اور تیری شان یہ ہے کہ تیرے بارے میں اللہ نے خود فرمایا لا ریب فیہ، تو جو بھی بات کرتی ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوتا۔ تیری بیان کردہ حقیقتوں کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو ہماری رہنمائی فرما، تو ہمیں موٹیویٹ کر۔ وہ عزت کہاں سے ملتی ہے جس عزت کے سورج کو کبھی گرہن نہیں لگتا،
جس عزت کا سورج ہمیشہ چمکتا رہتا ہے، حتیٰ کہ لوگ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے جانے کے بعد بھی ان کی قبروں پہ عزت کے نام کے دیے جلتے رہتے ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی لوگ عزت سے ان کا نام لیتے رہتے ہیں۔ وہ قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ وہ عزت کہاں سے ملتی ہے۔ اب وہ جو قرآن جواب دیتا ہے وہ سنانے سے پہلے آپ سب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ خطاب نہیں ہے، یہ خطاب کم ہے، ایک فکر زیادہ ہے۔ آج آپ کو ایک ویژن دینا ہے، ایک فکر دینی ہے، ایک سوچ دینی ہے، تاکہ آپ یہاں سے جائیں تو سوچیں آج جو بات سن کے آئے ہیں یا ہماری زندگی میں کہیں ایگزسٹ کرتی ہے؟ اس کو کس نے اپنانا ہے؟ ہم نہیں اپنانا ہے۔ اس لیے بڑے دھیرے انداز میں یہ آپ کو میں بات سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن سے جب پوچھا تو قرآن نے پہلے تو ایک ہی جملے میں جواب دے دیا، وہ جواب بھی ہے جس سے ہمیں اطمینان ہو گیا، اور جواب کے ساتھ ساتھ قرآن کا وہ کلیم بھی ہے، قرآن کا دعویٰ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن ایک ہی جملے میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ وہ عزت کہاں سے ملتی ہے جس عزت کے سورج کو کبھی زوال نہیں آتا۔ تو قرآن فرماتا ہے وہ عزت صرف نسبت و غلامی مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ بس اس نسبت سے جو عزت ملے گی، غلامی مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ، اس سے جو عزت ملتی ہے، جو اعزاز ملتا ہے، جو شرف ملتا ہے، زمانے ادھر کے بھی ادھر ہو جائیں، اس سورج کو کبھی زوال نہیں آتا۔ حتیٰ کہ لوگ دنیا سے چلے بھی جائیں، آج 10 صدیاں ہو گئیں، 10 صدیاں حضرت حضور داتا صاحب علی حجویری کو دنیا سے گئے ہوئے، 10 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی محبت کا سکہ لوگوں کے دلوں پہ جو کا تو قائم ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی میں نوکری کسی وڈیرے جاگیردار کی نہیں کی، انہوں نے جتنی نوکری کی مکین گنبد خضرا کی۔ اس نوکری سے، اس غلامی سے، اس نسبت سے جو عزت ملتی ہے، اس عزت کے سورج کو کبھی زوال نہیں آتا۔ اب آئیں، یہ تو سارے لفظ ہیں جو میں نے بولے، لفظوں کا آگے پیچھے۔ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں، قرآن اس کی تائید کرتا ہے کہ واقعی ایسی بات ہے؟ تو یہ بات اب جو میں نے کی ہے یہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عزت غلامی مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ اب اس بات کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ بیٹا آپ سارے کیا میٹنگ کر رہے ہیں؟ آپ ادھر میری طرف دیکھو سارے۔ میں نے آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110۔ اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، صرف 3 لفظ ہیں، فرمایا کنتم خیر امہ، فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ اللہ نے آپ کو فرمایا ہے، امت مصطفیٰ کو فرمایا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ عزت کا تاج جو اللہ نے آپ کے سر پہ رکھا ہے، یہ عزت کا تاج 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کی امت کے سر پہ اللہ نے عزت کا تاج نہیں رکھا۔ فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو، اے امت مصطفی، تم سب سے اعلیٰ ہو، تم سب سے افضل ہو، تم سب سے بالا ہو، تم سب سے اکرم ہو۔ یہ عزت کا، اعزاز کا، وقار کا، عظمت کا تاج پوری کائنات میں
اللہ نے کسی امت کے سر پہ نہیں رکھا. یہ عزت دی ہے تو اللہ نے امت مصطفیٰ کو دی ہے. اب آپ اس پہ سوالیہ نشان لگائیں، یہ عزت ہمارے ہی حصے کیوں آئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تلاش کریں کہ وجہ کیا ہے. کوئی اس کی وجہ تلاش کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ عزت اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم بہت زیادہ نیک ہیں. تو اگر یہ بات ہے تو آپ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا، آپ سارے جانتے ہیں. آدھا مجمع وہ ہے جنہوں نے ابھی نماز عشاء نہیں پڑھی ہو، آج دن میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہو. یہاں اس لیے آگے کہ بلایا ہے لوگوں نے کہ آئیں محفل سنیں. اللہ ہر روز 5 بار بلاتا ہے، ادھر نہیں ہم جاتے. بس اتنی بات کافی ہے، میں آگے نہیں جاتا. یہ ہے ہماری نیکی. تو ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ نہیں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، ہماری نیکیوں کی وجہ سے یہ اللہ نے نہیں فرمایا. اور یہ اعزاز سابقہ امتوں میں سے بھی کسی کے حصے میں نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس لیے کہ وہ سارے ہی گناہ گار تھے. یہ بات بھی درست نہیں ہے. سابقہ امتوں میں بھی بڑے بڑے نیک لوگ گزرے، بڑے بڑے نیک لوگ. کبھی آپ قرآن پاک سے پوچھ لیں کہ سابقہ امتوں میں بھی کچھ نیک لوگ ہوئے. قرآن پاک بھی کچھ لوگوں کی بات کرتا ہے جو سابقہ امتوں میں سے تھے مگر نیک بڑے تھے. اس ضمن میں کبھی سورۃ الکہف کو پڑھیں، آیت نمبر 9 سے لے کر 25 تک ایک واقعہ ہے. وہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، سابقہ امتوں میں سے کسی کا ہے. وہ کچھ جوان بچے اس دور کے نبی پر ایمان لائے. تو جو بادشاہ وقت تھا اس نے ان پر زندگی اجیرن کر دی کہ بھائی تم کسے خدا مانتے پھرتے ہو میرے علاوہ؟ خدا تو تمہارا میں، مجھے سجدہ کرو. تو قرآن میں آتا ہے فقاموا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، وہ کھڑے ہو گئے اور کہا تو ہمارا رب نہیں ہے. اس نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ تو کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا خدا صرف وہ ہے جس نے آسمان پیدا کی اور جس نے زمینیں پیدا کی. تو انہوں نے انکار کر دیا. لن ندعو، ہم اس کے علاوہ ہرگز کسی کو الہ نہیں کہیں گے. تو بادشاہ نے ان کو تنگ کرنا شروع کیا. انہوں نے شہر ہی چھوڑ دیا، پہاڑوں میں چلے گئے چھپ کر. وہاں ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے. جہاں بیٹھے وہ ایک غار تھی، غار کے اندر بیٹھے. جو ہی غار میں بیٹھے تو اللہ نے کیونکہ ان کو معاشرے سے بچانا تھا تو اللہ نے فضربنا علی آذانہم، ان کے کانوں میں تھپکی دی. اور وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 309 سال کے لیے اللہ پاک نے غار کے اندر ہی انہیں موت کی نیند سلا دی. تو سو گئے. اب غار کے 2 منہ تھے، 2 دروازے، ایک مشرق کی طرف کھلتا اور دوسرا مغرب کی طرف کھلتا. اور ہوا یہ کہ جو ہی مشرق سے سورج طلوع ہوتا چڑھتا، اس دروازے سے اس کی روشنی اندر آتی، شعائیں. اور جب پچھلے ٹائم غروب ہوتا تو اس دروازے سے سورج کی کرنیں اندر آتی. اور اگر 3 صدیاں ان کے جسموں پہ سورج کی روشنی پڑتی رہتی تو جسم خراب ہو جانے. اور یہ اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ قبر کے اندر ان کے جسم خراب ہو جائے. یہ اللہ کو گوارا نہیں تھا. وہ اس کے اپنے تھے، وہ اس کے ولی تھے. اور ولی کا معنی ہے دوست، وہ اللہ کے دوست تھے. یہ اس کو گوارا نہیں تھا کہ قبر کے اندر ان کے جسم خراب ہو جائے.
تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے جسم 10 صدیاں بھی گزر جائیں تو ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ اب یہ سن کے آپ کیونکہ بالکل پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں صرف نالا ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ کہانی ہے۔ کہانی نہیں ہے، قرآن ہے۔ اس پر نص آپ کو دیتا ہوں کہ ان کے جسم اللہ نے بچا لیے۔ بچائے کیسے؟ آیت نمبر 17 پڑھے سورۃ الکہف کی۔ ابھی شکر ہے یہ واقعہ قرآن میں آ گیا ہے، قرآن میں نہ ہوتا تو اس کو بھی کہتے یہ کہانی ہے۔ تو سورہ الکہف کی آیت نمبر 17 میں فرمایا پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سورج کا رستہ ہی بدل دیا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ فرمایا چڑھتے سورج تو چڑھتے بھی ان کے غار کے دروازے سے تھوڑا سا دائیں جانب مڑ کے چڑھ، اور غروب ہوتے ہوئے بھی ان کے غار کے دروازے سے تھوڑا سا بائیں جانب مڑ کے غروب ہوگا۔ سورج کا اللہ نے رستہ بدل دیا۔ اب ایسے تو سائنس یہی کہتی ہے کہ سورج اپنے مدار میں گردش کرتا ہے اور یہ آگے پیچھے ہٹ نہیں سکتا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر کبھی 38 پڑھی، اس نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقِرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ۔ یہ جو سورج اپنے مدار میں گردش کرتا ہے، مشرق سے چڑھتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ اس کا مدار ہے، یہ اس کا رستہ ہے۔ یہ بات کر کے آگے فرمایا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ، یہ رب کی تقدیر ہے، یہ رب کی بولے تقدیر ہے۔ مگر قربان جائیں جب قبر والے ولیوں کا معاملہ آتا ہے تو اللہ 309 سال کے لیے اپنی تقدیر کا نظام ہی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ نظام بدل گیا ہے۔ اب جن کی خاطر نظام بدلا وہ لوگ امت مصطفیٰ کے لوگ نہیں ہیں، وہ سب کا نبیوں میں سے کسی نبی کی امت ہی نہیں۔ اتنے پہنچے ہوئے لوگ، اتنے صاحبان فضل، اتنے صاحبان کرم، اللہ کا ان پہ اتنا کرم، اتنا فضل کہ اللہ ان کی خاطر 309 سال کے لیے سورج کا رستہ بدل رہا ہے۔ اتنے بڑے ولی جس امت کے اندر پائے گئے، اللہ نے اتنے بڑے ولی ہونے کے باوجود بھی اس امت کو یہ عزت نہیں دی کہ کنتم خیر امہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ عزت کا تاج اگر اللہ نے کسی کے سر پہ رکھا ہے تو امت مصطفیٰ کے سر پہ رکھا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ سابقہ امتوں میں بھی بڑے بڑے نیک لوگ تھے۔ کبھی سورہ نمل کو ہی پڑھیں، 27 نمبر سورہ، اس میں بھی ایک واقعہ بیان ہوا ہے، طویل ہے، میں آپ کو ایسی آدھے منٹ میں سنا دیتا ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت 900 میل کی مسافت سے لے آئے؟ پہلے کہ جن کھڑا ہوا، بعد میں اس کی طاقت بھی جواب دے گئی، پھر ایک ولی کھڑا ہوا۔ یعنی یہ بات ثابت ہو گئی قرآن سے کہ عالم جنات کی طاقت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے عالم ولایت کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ عاصم بن برقیہ نام ہے ان کا، انہوں نے کہا میں لے کے آتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹائم بتاؤ کتنا لگاؤ گے؟ تو اس نے ٹائم پتہ کیا بتایا؟ فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک۔ وہ کہنے لگا حضور اپنی آنکھیں جھپکیں، بس یہ دونوں پلکیں آپس میں جوڑ کر واپس اپنی جگہ ابھی نہیں آئیں گی، 900 میل کی مسافت پہ جاؤں گا بھی، تخت لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا میں۔ وہ بھی لے آیا۔ جب لے آیا تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرا امتی ہے، میرا امتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ھذا من فضل ربی، مولا میرے امتی پر اتنا فضل، اتنا فضل، تو نے اس کو اتنی طاقت دی،
اس سے یہ پتا چلا کہ پہلی امتوں میں بھی بڑے بڑے فضل والے لوگ ہوئے، بڑے بڑے صاحبان فضل، مگر یہ بڑے بڑے صاحبان فضل جس امت میں پائے گئے، اللہ نے اس امت کو بھی یہ عزت نہیں دی، کنتم خیر امہ، یہ اعزاز، یہ عزت کا تاج اگر اللہ نے کسی کے سر پہ رکھا ہے تو آپ کے سر پہ رکھا ہے، امت مصطفیٰ کے سر پہ رکھا ہے۔ تو یہ بات تو طے پا گئی کہ سابقہ امتوں میں بھی بڑے بڑے نیک لوگ تھے۔ آپ اپنی بات کر لیں،